अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज बड़े अरसे बाद आपके सामने पेश हो रहे हैं। पिछले तकरीबन 5 हफ्तों से मैं मुसलसल सफ़र में था, तो आपसे बात नहीं हो पाई, राब्ता भी नहीं हो पाया। और अब आज ऐसी सूरत हाल बनी कि मैंने कहा कि बड़ा लंबा गैप हो गया है, उसको भी ख़त्म होना चाहिए। और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। उस सिलसिले में आपके साथ मैंने कहा कि मालूमात शेयर करें। एक तो कराची में लिसानी फसादात के हवाले से बैनर लग गए हैं, और ऐसे बैनर लगे हैं जो इससे जो है लिसानी फसादात भड़क उठेंगे या भड़क सकते हैं। और इस तरह का इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी आयद करती रही है। सईद गनी मुसलसल ख़बरदार करते रहे हैं। ये बैनर क्या हैं, इसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो अचानक सरगर्म हो गए हैं और अपने आबाई हलके नवाबशाह में ताज़ियतों का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है। और उनकी तबीयत पहले ठीक नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं वो बड़ी मानी खेज़ बातें हैं। आज बुध के रोज़ जो है उन्होंने ताज़ियतें भी की, कल भी उन्होंने की थी, मंगल को भी की थी। तो जो उसमें उन्होंने बातें की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, और वो भी आपको तफसील से बताते हैं, आप ख़ुद भी हैरान होंगे। और जो तीसरा अहम इशू है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो पहले मरहले के तहसील के और बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, उस सिलसिले में जो है बड़े हैरान कुन नताइज आए हैं। JUI जो है वो PTI का एक अल्टरनेट के तौर पे सामने आ रही है, और बड़ी अक्सरियती पार्टी के तौर पे वो सामने आई है। और जो नेशनलिस्ट जमात हैं, पीपल्स पार्टी है, और जो शेरपाव साहब की जमातें हैं, मकसद उनको इतनी पजीराई नहीं मिली है। तो ये भी बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो इस पे भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। तो चलते हैं, बैनर से शुरुआत करते हैं कि कराची में एक बैनर ऐसा लगा है कि देही सिंध का शहरी सिंध के ऊपर कंट्रोल नामंजूर। अब अजीब तमाशा है कि जो कल कलां आए थे इधर अपने मुख्तलिफ़ मकासद की खातिर, अपने बेहतर रोज़गार की खातिर, कोई इस्लाम से मोहब्बत की खातिर नहीं आए थे, वो धरती के जो असल धनी हैं, जो मालिक हैं, उन्हें कह रहे हैं कि तुम कौन होते हो और शहरों पे, आबादी पे तुम क्यों आते हो शहरों में। अजीब मंतिक और लॉजिक है। इस पे मैं मज़ीद तो नहीं बात करूँगा कि जिससे नफ़रतें बढ़ें, लेकिन ये सोचने का वक्त ज़रूर है कि इस तरह की बातें करने से समाज में फूट पड़ेगी, ज़बानों की बुनियाद पे नफ़रत फैलेगी। और शायद ये MQM को बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सूट भी कर रही है बात, लेकिन ये जो लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो उसके लिए ये अच्छी बात नहीं है। उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई हैं, वो एक साथ रह रहे हैं, उनको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि सिंध उनकी धरती है। हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि आप उसको माँ माने, क्योंकि जो उनकी पहली माँ थी वो छोड़ के इधर आए थे। तो बहरहाल इस तरह की नफ़रतें बढ़ाने के बजाय चंद अपने मकासद की खातिर, सियासत के चंद सीटों की खातिर इस तरह की नफ़रतें फैलाना कोई अजीब बात है, और ये बड़ी खौफनाक है। इसके नताइज जो है वो भयानक निकलेंगे, क्योंकि सिंधी हों या उर्दू स्पीकिंग हमारे सिंध के रहने वाले भाई हों, उनको ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि उनकी मैयतें अब इंडिया नहीं जाएंगी, उनको दफन इस सिंध धरती में होना है। तो इस सिंध धरती के लिए कम से कम उसमें इतना बंटवारे की जो उनको आदत पड़ी हुई है, वो उस तरह के अमालों से जो है वो गुरेज़ करें। इसका माजी में भी नुकसान बहुत हुआ है, अब भी बहुत नुकसान होगा अगर इस तरह की सियासत होगी। दूसरी जानब हमने आपको बताया कि आसिफ अली जरदारी जो है वो अपने आबाई हलके में हैं, नवाबशाह में हैं। आज भी मुख्तलिफ़ जो जमाली बरादरी के गाँव हैं उनमें गए हैं ताज़ियतों के लिए। तो वहाँ जो उन्होंने बात की है, एक तो उन्होंने बात की है कि सिंध पाकिस्तान को पाल रहा है। फैक्चुअली तो ठीक है, लेकिन अचानक क्या हो गया कि आप साईं GM से जैसी बातें करना शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपको सिंध में अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखना है शायद, तो सिंध पाकिस्तान को पाल रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। 70 साल से, 77-75 साल से हम भी देख रहे हैं। तो जब भी ये बात होती है तो उसको इस्लामाबाद में बैठे हुए जो करता धरता है वो
اچھی نظر سے نہیں دیکھتے اور اس سلوگن کو جو ہے وہ علیحدگی پسندگی سے تعبیر کیا جاتا رہا ہے ماضی میں۔ تو شاید یہ بھی ان کی سیاسی ضرورت ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ بتلانا چاہیے، جتلانا چاہیے۔ اور جس طرح منگل کے روز انہوں نے بیان دیا کہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم نے ان سے کہا کہ پہلے ان کو نااہل حکمرانوں کو نکالیں، پھر ہم سے بات کرنے کے لیے آئیں، اس پہ بھی بڑا بھونچال مچا۔ اور دا نیوز اخبار میں، آج کے اخبار میں اس کی تردید آئی ہے ایک نامعلوم دفاعی سورس کے حوالے سے کہ زرداری صاحب جو ہے اس طرح کی چیزوں میں، سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کو نہ گھسیٹیں۔ اب پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کو زیادہ علم ہوگا۔ تو انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا اس نامعلوم افسر نے جس نے دا نیوز سے بات کی کہ زرداری صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے اس افسر کا نام بتا دینا چاہیے جنہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے۔ پاکستان کی چیکرڈ ہسٹری ہے اور بہت ساری چیزیں عدالتی فورم پہ پڑی ہوئی ہیں، اور جس طرح ہمارے مختلف جو ادارے ہیں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، ان کے جو اعمال نامہ ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ سیاست میں ان کی کتنی مداخلت ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزیں ہو سکتا ہے کہ ان سے کسی نے رابطہ کیا ہو، لیکن ایک پارٹی کے شریک چیئرپرسن ہیں، سابق صدر ہیں، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح ہوا میں بات کریں گے؟ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے، تو اس کے تناظر میں اس میں پھر آگے زرداری صاحب نے آج یہ باتیں کی کہ وہ سندھ کے لیے ماسٹر پلان بھی لا رہے ہیں۔ بالکل ماسٹر پلان آنا چاہیے، اس کی تفصیلات بھی شیئر ہونی چاہیے، اور جو سندھ کی انٹیلیجنسیا ہے ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے آپ کو بیٹھک کرنی چاہیے اور ایک خاکہ تیار کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں صرف الیکشن کے وقت پہ کرنے سے آپ لوگوں کو جو ہے، اب شاید کوئی بھی پارٹی، پیپلز پارٹی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، تو عمران خان صاحب نے جو سہانے خواب دکھائے وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو لہٰذا اب عوام جو ہے کسی کی بھی باتوں پہ اس طرح یقین نہیں کرے گی، اور اس طرح کی جو ووٹ کی پالیٹکس ہے اس کے لیے اس طرح کی اگر کوئی چیز کر رہے ہیں تو یہ گمکس اب چلیں گی نہیں، کسی بھی جماعت کی ہوں، وہ کس طرح بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں، تو اب یہ معاملہ آگے چلنے والا شاید نہیں ہے۔ آخر میں ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، اس میں جے یو آئی جو ہے ایک اکثریتی جماعت کے طور پہ ابھری ہے۔ فواد چودھری کا یہ خدشہ اپنی جگہ کہ پی ٹی آئی جیسی لبرل جماعت کے اوپر جے یو آئی جیسی انتہا پسند جماعت کو فوقیت نہیں دینی چاہیے، یہ خیر الگ بحث ہے، لیکن لوگوں کی رائے ہے، لوگوں کے ووٹ کا احترام ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے جے یو آئی کو اپنا بہتر نمائندہ سمجھا تو میرے خیال میں کہ اس پہ اتنا حرج نہیں ہے ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے پولیٹیکل مقاصد ڈیفینیٹلی ان کا جو ہے وہ دھچکا لگا ہے، اور خود یہ بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ شبلی فراز نے سب سے پہلے یہ بات تسلیم کی کہ ہم شکست تسلیم کرتے ہیں، امیدوار ہم نے غلط کھڑے کیے۔ فواد چودھری صاحب نے بھی یہ تسلیم کر کے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اور اسی طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جی پہلے مرحلے میں ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم نے غلط امیدوار منتخب کیے، ان کو ٹکٹ دیے تھے، اب میں خود اس پروسیس کی نگرانی کروں گا، سیکنڈ فیز میں ہم بہتر امیدوار لائیں گے تاکہ جو ہے پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت جو ہے صوبے کی، جو ان کے پاس دعویٰ ہے یا جو ہے اس وقت صوبائی اسمبلی میں، تو وہ اس کی حیثیت کو برقرار رکھا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں عوامی رائے کا احترام ضرور کرنا چاہیے۔ ابھی تک جو 47 تحصیلوں کا رزلٹ آیا ہے اس میں 17 میں جو ہے وہ جے یو آئی کے لوگ جیتے ہیں، اور تقریباً 12 کے قریب جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں، 7 جو ہے وہ آزاد امیدوار ہیں، اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کو بھی ایک ایک نشست اس طرح کی ملی ہے۔ تو بلدیاتی انتخابات کا جو اصل روح ہے پوری دنیا بھر میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو وہ بنیادی مسائل حل کرتے ہیں۔ لوگوں کے نالی کا پرابلم ہے، گٹر کا مسئلہ ہے، پینے کے پانی کا ایشو ہے، دیگر ایشوز ہیں، تو اس کی پراپر بجٹنگ ہونی چاہیے۔ مشرف کے دور میں ہم نے دیکھا اس کو ایک غلط مقصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ انہوں نے یہ جو قانون بنایا تھا
اس میں مجھے ایک دوست نے بتایا تھا جو ان میٹنگز میں شریک تھے، تنویر نقوی صاحب جو NRB کو ہیڈ کرتے تھے، کہ یہ پروگرام جو تھا ان کا ڈیولیشن کا جو پروگرام تھا اس کے ذریعے آرمی فرینڈلی فیملیز، وہ خاندان جو انگریز کے زمانے سے اب اسٹیبلشمنٹ کو ورثے میں ملی، وہ ان میں جو دادا تھے، باپ تھے، ان کے بھائی تھے، اس میں زمینیں تقسیم ہو کے، ملکیتیں تقسیم ہو کے بہت وہ ان کی حیثیت جو ہے اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ کمزور تھی. تو ان لوگوں کی اس جو آرمی فرینڈلی فیملیز تھیں ان کو معاشی، سیاسی، سماجی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے وہ پروگرام ڈیزائن کیا گیا تھا، عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے نہیں تھا. اگر اب بھی اس طرح کی سوچ ہوگی تو معاملہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. اصل جو بنیادی چیز ہونی چاہیے وہ عوام کے مفاد کو اور عوامی مسائل کو فوری طور پہ نچلی سطح پہ حل کرنے کا ایک میکینزم ڈیولپ کیا جائے، جو کہ دنیا کے تمام سویلائز کنٹریز میں ہے. جب تک اس اسپرٹ کو ہم فالو نہیں کریں گے، اور جس طرح ہم نے پاکستان کو بدقسمتی سے، چاہے سیاسی قیادتیں ہوں، چاہے فوجی قیادتیں ہوں، انہوں نے اپنی جو مدت ہے وہ پوری کرنے کی خاطر جو ہے وہ ایک جگلری کی ہے، لانگ ٹرم پالیسیز ڈیولپ ہونے نہیں دی ہیں جس کا کہ عوام کو فائدہ ہو سکے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اسی بات پہ آپ لوگ بھی زور دیں، اور جو بھی جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز اٹھائے کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے اور ووٹر کو بھی عزت ملنی چاہیے. دوستو، اگر ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو اس کو سبسکرائب کر دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اتنا گیپ نہیں ہوگا. اللہ حافظ.